بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، ایک سوال اکثر و بیشتر پوچھا بھی جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے۔ آج ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کے بعد دوسری مصیبت کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ اپنے اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں، نیکی کے اعمال بھی کر رہے ہیں، اور ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ مشکلات کا شکار ہیں، اور مسلسل مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور آپ اس امید پہ کہ اب میں یہ ذکر کروں، اب میں یہ عمل کروں، اب میں یہ عبادت کروں، اب یہ عمل کرنے سے میری کوئی مشکل کم ہو جائے گی، یہ عمل کرنے سے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یا پھر آپ کو کاروبار شروع کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، دوسرا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، یہ کے بعد دیگرے اس طرح کے مختلف چیلنجز کا سامنا جب کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک سوال یہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کر لی ہو، کوئی ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اور اسی کی ناراضی کی وجہ سے یہ مشکلات ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو انسان اس سوچ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب یہ سوچ اس کے ذہن پہ آتی ہے تو اس کی مشکل میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ کاروبار برباد ہو گیا، کاروبار نہیں چل پا رہا۔ ایک تو وہ ہے کہ جو گھر کی ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی ہے، کبھی بچے کی پریشانی، کسی بیٹی کی پریشانی، کسی کاروبار کے حوالے سے پریشانی، کہیں اپنی صحت کے حوالے سے پریشانی، کہیں اپنے کسی عزیز کے انتقال کے حوالے سے پریشانی۔ ایک کنٹینیوسلی پریشانی، مصیبت، تکلیف کا سامنا انسان کو جب کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسا سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں یہ میری کسی خطا کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں یہ رب سے میرے کسی ایسی نافرمانی کی وجہ سے مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے سزا تو نہیں مل رہی۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، تو اسی کی سزا ہی وہ سبب بنتی ہے ہماری پریشانیوں کی، ہماری تکالیف کی، یا اس کا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر میں آپ کو اس کا ایک اور پہلو بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم پریشانی دیکھتے ہیں، جب مال کے اندر کمی دیکھتے ہیں، اولاد کے حوالے سے پریشانی دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ قدر مختلف تھا۔ انہوں نے تو بڑی بڑی شدید پریشانیاں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا تھا وہ وقت بھی کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے تو وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب جناب سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے اوپر انگارے رکھ کر آپ کی چربی کو جلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے تو وہ وقت بھی دیکھ رکھا تھا کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزنس مین کو حرم کے اندر مارا پیٹا جاتا ہے، اس حد تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کے قبیلے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کی روح پرواز ہی کر گئی ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب اپنا سگا بھائی، اپنی سگی بہن، اپنی والدہ، اپنا والد، وہ ایمان لانے پر انہیں اپنے خاندان سے نکال دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور ہر طرح کا مال، دولت، ساز و سامان سب کچھ چھین کے گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ تمام مشکلات دیکھ رکھی تھی۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب رات کی تاریکیوں میں انہیں وہاں سے نکل کر حبشہ جانا پڑا۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب انہیں ایک اور موقع پر دوبارہ پھر ہجرت کرتے ہوئے وہاں سے یثرب اور مدینہ طیبہ کی طرف جانا پڑا تھا۔ انہوں نے یہ ساری مشکلات دیکھی تھی، پھر اس کے بعد بھی جتنی بڑی مشکلات آتی، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت
اور اس کی ذات پہ یقین کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا کہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تو پہلوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی آزمائیں گے، اور پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کون کھرے ہیں، کون کھوٹے ہیں، کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں اپنے ایمان کے اس دعوے کے اندر. تو صحابہ کرام نے تو وہ جتنی بھی مشکلات دیکھی تھی ان کے ایمان کے اندر، یقین کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اب جب آسانیاں آئیں، اللہ رب العزت نے ایک کے بعد دوسری فتح عطا فرمائی، مال و دولت کی ریل پیل ہونے لگی، مال غنیمت حاصل ہوا، مختلف فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے بادشاہتیں، بڑے بڑے علاقے وہ فتح ہوتے چلے گئے. تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ پریشانی لگ گئی کہ یہ جو اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، فتح و نصرت ہے، مال کی ریل پیل ہے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں، کہیں خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس حالت کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ اس بات کے لیے فکر مند رہتے کہ جب آپ کے اس دور خلافت کے اندر ہر طرف فتح و نصرت ہوتی چلی جا رہی تھی، بڑی بڑی طاقتور اس وقت کی مملکتیں سرنڈر کرتی چلی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حالات بدلتے چلے جا رہے تھے، تو آپ بھی اور دیگر وہ صحابہ کرام بالخصوص جنہوں نے وہ ابتدائی دور کی مشکلات دیکھ رکھی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا. ان کے ذہن کے اندر یہ فکر لگی رہتی، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی سزا دینے کا شاید یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیں کسی مشکل کا اندر گرفتار کر دیتا ہے، کسی مشکل کا شکار کر دیتا ہے، کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی آفت ہم پہ آ جاتی ہے، کوئی کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، اولاد کی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے. مگر ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ رب تعالیٰ اس طرح سے بھی اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جن کو ڈھیل دیتا ہے ان کو بھی ہر طرح کے مال و دولت سے نوازتا چلا جاتا ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے بندہ مومن، یہ ان کے جو مال اولاد ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا. یہ جو ان کا مال ہے، یہ جو ان کی اولاد ہے، یہ جو ان کو ناز و نعم ہے، یہ جو ان کی مال و دولت، کاروبار، بزنس اور دیگر چیزوں کے اندر اضافہ تم دیکھ رہے ہو، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا. اللہ رب العزت تو اسی کے ساتھ ان کو عذاب دینے کا ارادہ رکھے ہوئے ہے. وہ رب تعالی اس طرح سے بھی انسان کو عذاب اور اس کی آفت کا وہ شکار ہو سکتا ہے. انسان بظاہر یہ سوچ رہا ہو کہ میرے لیے تو ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر اس طرح سے ہوتا ہے. ناظرین کرام، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری مشکلات ہوتی ہیں، مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مال و دولت عطا فرما دے، میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، اور میرے معاملات ذرا بہتر ہوتے چلے جائیں، تو میں یہ کام کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا. And when Allah subhanahu wa ta'ala fulfills all of his wishes, what happens? Now he starts questioning Allah subhanahu wa ta'ala sometimes. اب وہ اپنے دین کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. Do we really have to believe this? This doesn't make any sense. That doesn't make any sense. وہ اس طرح کے سوالات اب کرنا شروع کر دیتا ہے. چار پیسے ساتھ اس کے جیب میں کیا آتے ہیں کہ اس کے سوچنے کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو بڑا آج جو انکساری کا پیکر ہوا کرتا، اب اس کے اندر غرور و تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو سلام دعا کرنا بھی اپنی توہین تصور کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، عجل له العقوبہ فی الدنیا، تو بسا اوقات اسی دنیا کے اندر اس کی گرفت فرما لیتا ہے. اور جب کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ڈھیل دینا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مال کے اندر، کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، شہرت کے اندر، دولت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ خود کو بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ اپنے آپ کو ماہر اور بہت ہی کوئی اونچی چیز تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ فرمایا کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، اور پھر یہ ان اپنے تمام بدعمالیوں کا نتیجہ روز حشر اللہ کے ہاں پائے گا.
تو انسان کو اپنے معاملات کے حوالے سے بڑی ہی، یہ خاص طور پہ یہ جو آزمائش کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں سے کون سا آزمائش ہے، کون سا انعام ہے، کون سا پکڑ ہے۔ یہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی مشکلات آپ کے لیے انعام بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی مشکلات آپ کے لیے پکڑ بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے پھر ان مشکلات کو ایک آزمائش، جس کے اندر یعنی نہ وہ پکڑ ہے نہ انعام ہے، ایک آزمائش ہے کہ آپ اس کے اندر کیسا رد عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان ان مشکلات اپنی ہوں یا کسی دوسرے کی ہوں، ان کے حوالے سے وہ از خود فیصلے اگر یہ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ تو میرے اوپر ہے، تو یہ اس طرح کے ہے، فلاں کے اوپر ہے تو یہ اس وجہ سے ہوگا، نہیں، اس کے بجائے انسان ہمیشہ رب تعالیٰ سے، اگر اس کی وہ مشکل اس کو رب کے قریب کر رہی ہے، اگر اس مشکل کے اندر اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اگر اس مشکل کے اندر اس کی اپنے رب کے ساتھ تعلق کے اندر بہتری آ رہی ہے، تو یہی اس کے لیے ایک انعام بھی بن جایا کرتا ہے، یہی ایک اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات بندے کو ذرا کھینچتا ہے، اسے مزید اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ ایک وہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، اور آپ اس کو میرے ساتھ تصور کریں کہ کیسا وہ منظر ہے جس سے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی گزرنا پڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ایک ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے، الہ العالمین میرے کام کے اندر، میرے کاروبار کے اندر مجھے ترقی عطا فرما دے، میرے بزنس کے اندر مزید اضافہ کر دے، مجھے فلاں چیز چاہیے اس کے اندر میرے لیے آسانی کر دے۔ تو وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یو آر ویٹنگ فار دا پروموشن، آپ کو وہ پروموشن مل جاتی ہے۔ آپ اپنے کسی اچھی بزنس ڈیل کا ویٹ کر رہے تھے، وہ بزنس ڈیل ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں پر شادی کرنا چاہ رہے تھے، آپ کسی کمیونٹی کے اندر پولیٹیکلی آپ ایک اسٹرانگ پوزیشن اویل کرنا چاہ رہے تھے، کسی بھی حوالے سے انسان کوشش کرتا ہے اور اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کو وہ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس بندے کو اللہ رب العزت وہ عطا فرما دیتا ہے، نظرہ فوق السماوات والارض، اللہ رب العزت اس پہ ایک نظر ڈالتا ہے ساتوں آسمانوں سے، اللہ رب العزت اپنے عرش اعلیٰ سے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ اصرفوا عن، اس سے یہ نعمت واپس لے لو۔ پروموشن ہو چکی ہے، آپ کی بزنس ڈیل ہو چکی ہے، آپ کاروبار کے اندر نیکسٹ سٹیپ پہ جانے والے ہیں، اچانک آپ کو چیزیں شیک ہوتی نظر آتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے میرے لیے اس کے اندر کو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ آپ کو وہ ڈیل کینسل ہوتی نظر آتی ہے، آپ کی پروموشن رک جاتی ہے، کوئی اور صحت کے اندر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اب وہ بندہ وہاں پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اسے اس سے یہ نعمت واپس لے لو، کیونکہ ان نصرتہ ادخلتہ النار، کیونکہ اگر اس معاملے کے اندر اس کی مزید مدد کی گئی تو یہی چیز اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسے یہ بزنس تو مل جائے گا، مگر ہو سکتا ہے یہی بزنس اس کو ایسے کاموں کے اندر لے جائے، ایسے معاملات کے اندر انوالو کر دے کہ جو اسے اپنے رب سے دور لے جائے۔ وہ جو اللہ کے حضور سجدوں کی لذت تھی، وہ اس سے محروم ہوتا چلا جائے۔ وہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، وہ کمزور ہوتا چلا جائے۔ وہ جو رب تعالیٰ کے حضور دست دعا دراز کرنے کی نعمت تھی، یہ اس سے محروم ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح سے وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس سے واپس لے لی جاتی ہے۔ اب وہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں نہ ہوتا تو میرا یہ کام ہو جانا تھا، یا فلاں اس کا ریزن بنا، یا یہ بنا، یا وہ مختلف اس کے ہیلے بہانے کرتا ہے، جبکہ یہ اللہ رب العزت کا اس پہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اس راستے پہ آگے بڑھنے سے بچا لیا، اس ڈیل کے کینسل ہونے سے، اس نعمت کے چھن جانے سے، کہ جس راستے پہ وہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا تو یہی چیز اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی۔ آپ اس کو اگر ریلیٹ کرنا چاہیں، اسپیشلی our youngsters who are on social media, you will find many youngsters کہ جب وہ ایک راستے پہ چلتے ہیں، خاص طور پہ آج اس سوشل میڈیا کی زندگی کے اندر، وہ خود کو ایک سٹار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل تو ہر کوئی سٹار ہے، جس کے کچھ فالوورز بن جائیں وہ خود کو بہت ہی بڑا سٹار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ
اب انسان کی حقیقت اس سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ چار بندے اس کو، وہ جو کچھ خود کو دکھا رہا ہے، وہ اس سے وہ تو متاثر ہو سکتے ہیں، مگر اس سے خود تو اپنی حقیقت کا اندازہ ہے نا کہ وہ کیا ہے۔ تو اب وہ کرنے کی کوشش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، دین کے نام پہ چلیں گے۔ بسا اوقات بہت ساری خواتین وہ بڑے حجاب نقاب کے ساتھ، لڑکے وہ دین کی باتیں کرتے ہوئے، بڑے دین کی بات کرتے ہوئے، اس کو پروموٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بھاگ دوڑ کے اندر اتنے آگے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے اندر کامیابی ملے، زیادہ سے زیادہ سکسیس حاصل ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے ان کو دین سے بھی بسا اوقات دور لے جاتی ہے۔ جب وہ سٹار بن جاتے ہیں، جب ان کو وہ پیک مل جاتی ہے، تو اب وہ جو ان کا دین کے ساتھ ایک تعلق تھا، وہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن کا یہ سفر آغاز کے اندر ہی ہو سکتا ہے وہ چکنا چور ہو گیا، انہوں نے بھی بڑے بڑے خواب دیکھے ہوں کہ ہم نے اس قدر آگے بڑھنا ہے، فلاں سوشل سائٹ کے اوپر، فلاں سوشل میڈیا کے سائٹ کے اوپر ہم نے اتنا آگے جانا ہے، اتنا آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ نہیں بڑھ سکتے، نہیں بن پاتے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں، ان کے ذہن کے اندر خیالات آ رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی رب کا ان پہ فضل ہو کہ وہ آگے ان کو اس طرف لے جانے کے، اس راستے پہ لے جانے سے اللہ رب العزت نے ان کو روک لیا کہ جو آگے چل کے ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتا۔ آپ نے دیکھا کئی ایسے نوجوان بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے ینگ ایج کے اندر نشید پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی نشید پڑھتے پڑھتے پھر وہ بسا اوقات وہ بالکل وہ سنگنگ کی دنیا کے اندر نکل جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ بالکل نشید تو وہ بھول بھلا جاتے ہیں، مگر جو دیگر گانا باجا ہے اس کے اندر وہ بڑا نام کما لیتے ہیں، اس کے اندر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بسا اوقات چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کے اندر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی ناراضی ہی ہے، کوئی اس کی طرف سے کوئی ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو ایگزامن کرتے ہیں، اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنا ہے، تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر دیکھیں، اگر تو واقعی آپ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو یہ بھی رب کی ایک رحمت ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی رسی کھینچ کے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے کہ میرے بندے یہیں پہ رک جا، تو واپس میری طرف پلٹ آ۔ تو اب یہاں سے بھی آپ جب پلٹ کے اپنے رب کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی رب تعالیٰ کی آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ اب اگرچہ وہ سزا ہی بظاہر تھی، لیکن اس سزا کے اندر بھی رب تعالیٰ کی ایک رحمت کا عنصر، رحمت کا پہلو شامل تھا کہ وہ آپ کو مزید رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئی، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نعمت ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، دیکھیں جو بھی چیز ہو، انسان چاہے وہ مشکلات کا شکار ہے یا پھر آسائشوں میں ہے، نعمتوں میں ہے، دونوں چیزوں کے اندر بذات خود اٹ سیلف، فقیری ہو، پاورٹی ہو یا پھر امارت ہو، بندہ بہت زیادہ امیر ہے، یہ اٹ سیلف کوئی اچھا یا برا نہیں ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، اس سے کس طرح سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا اپنے رب کے بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو انہیں خیر ملے تو وہ مطمئن رہتے ہیں کہ الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذکر فکر ان کی زبان پہ رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ذرا سی آزمائش آ پڑے، میں نے تو اتنے وظیفے کیے تھے، میں نے تو اتنی باتیں کی تھی، میں نے تو اتنے صدقے دیے تھے، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، الٹے پاؤں پھر کے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ تو خسرت دنیا والآخرہ، اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، یہ بسا اوقات انسان کے اللہ رب العزت کے نہ صرف قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر تو کب تلک انسان کے پاس ہے؟ ہم 30 سال 40 سال 50 سال انسان جیتا ہے، 60 70 80 90 100 سال کر لیجئے، یہی کچھ ہے، مگر اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم یہاں اس زندگی، اس چند روزہ زندگی کی آسائشوں کو پانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں بچوں کی فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، 18 18 گھنٹے، 15 15 گھنٹے، 12 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں،
کہ 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس سے شاید بچوں کو سکون حاصل ہو جائے گا، خاوند بھی کام کر رہا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، اوور شفٹ ہو رہی ہے، سارا کچھ حاصل، لیکن جو آخرت کی جو زندگی ہے، جو آخرت کا معاملہ ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہم اس دنیا کی کامیابی کے لیے آنے والی مشکلات کو تو برداشت کر لیتے ہیں، اس کے لیے تو اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمیں صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھ کے جاب پہ جانا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ارلی ان دا مارننگ اٹھ کے نماز ادا کرنی ہو تو وہ ہمیں مشکل لگتی ہے، وہاں پہ 5 منٹ 10 منٹ لگانا وہ ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، لیٹ نائٹ شفٹ کرنی ہو کام کے لیے وہ تو ہم کر لیں گے کہ اس سے ہمیں ارننگ کی توقع ہے، مگر لیٹ نائٹ عشاء کی نماز پڑھنی ہو تو وہ ہمیں مشکل نظر آئے گی۔ اسی طرح سے جو انسان کی زندگی کے اندر آخرت کے حصول کے لیے اس کا ایک منشا اور اس کی زندگی کا ایک محور، وہ دنیا کا دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہم رہبانیت کے شکار ہو جائیں، کہ دنیا کی بالکل ہمیں کوئی پرواہ ہی نہ ہو، بالکل انسان اس کی کوشش کرے پر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کوشش کے اندر بھی لگا رہے۔ یہ ہونے کے باوجود اگر آپ مشکلات کے شکار رہتے ہیں تو 2 چیزوں کی طرف آپ توجہ رکھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ خود کو جب دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کی مشکلات بہت بڑی ہیں، ورنہ جیسے آپ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ کو اس کی زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے، وہ اندر ہی سے کس کرب سے گزر رہا ہے، کس مشکل سے وہ اپنی زندگی کے یہ ایام گزار رہی ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی مشکلات اس کی مشکلات کے مقابلے میں شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی آسانیاں دیکھتے ہیں اور اپنی مشکلات دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی آسانیوں پہ نظر رکھیں، مشکلات تو زندگی کا ایک حصہ ہیں، وہ بھی ساتھ انسان کے ہوتی ہیں، مگر جب آسانیوں پہ نظر رہے تو پھر انشاءاللہ وہ جو مشکلات ہیں وہ کم نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرے کی مشکلات کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ ان کی مشکلات کے سامنے تو ہماری مشکل کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ اگر یہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اسے اجر عطا فرما رہا ہے، اور اگر اسے نعمت حاصل ہو رہی ہے اور وہ اس پہ شکر کر رہا ہے تو بھی نور علی نور ہے، نعمت بھی ہے، شکر بھی اس کو نصیب ہو رہا ہے تو مزید نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا اور اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، کسی شخص سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا، اب اس آزمائش کے اندر جو اس مصیبت کے اندر بھی اس مشکل کے اندر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی رہا تو رب بھی اس سے راضی ہے، ومن سخط فلہ السخط، اور جو اس کے اندر ناراض ہوا، ناراض ہو کے وہ کرے گا کیا؟ وہ اللہ رب العزت کے شکوے ان لوگوں سے جا کے کرے گا کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ رب العزت مدد نہ کرنا چاہے، اگر اس کی طرف سے دروازے کھلنے کا امر نہ ہو تو کوئی آپ کے لیے آسانی کا دروازہ نہیں کھول سکتا، تو جو ناراض ہوا پھر اس کی طرف سے بھی ناراضی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان عظم الاجر، کہ جتنا انسان کا اجر بلند ہونے کی اس کو امید ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے، تو عظم الاجر عظم الابتلاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی آزمائش سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے اتنی بڑے اجر کی رب تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی برکھا بھی برسایا کرتا ہے۔ صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، ان کی مشکلات بہت بلند ہیں۔ ہم اگر سوچیں اپنی زندگی کے اندر ہماری صحت کے مسائل ہوں، اولاد کے حوالے سے مسائل ہوں، اگرچہ یہ بڑی مشکلات انسان اس کے اندر بہت زیادہ تکلیف کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن آپ اس کے اندر بھی اپنے رب کی ذات پہ یقین بھی رکھیں اور ساتھ یہ امید رکھیں کہ باری تعالیٰ اس میں سے بھی آپ کے لیے خیر کا کوئی پہلو نکالے گا، تو انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی آپ کے لیے ڈپریشن نہیں بلکہ اس کے اندر بھی آپ کے لیے ایک سکون بن جائے گا، جیسے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا تب بھی آپ سکون کے ساتھ اللہ احد اللہ الصمد کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب انسان اس طرح سے سوچتا ہے تو اس کی اس مشکلات کے اندر بھی ایک اس کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو
اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔